امریکی صدارتی الیکشن میں ڈرامائی تبدیلی، جو بائیڈن الیکشن لڑیں گے یا نہیں، معاملہ مشکوک ہو گیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے کئی اعلیٰ عہدیداروں کا بائیڈن پر عدم اعتماد۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈم شیف نے بھی بائیڈن سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں بائیڈن صدارتی امیدوار رہے تو ڈیموکریٹ الیکشن میں اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ سینیٹر چک شومر نے بھی بائیڈن سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی نے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کا اعلان ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا۔ بائیڈن کے دستبردار ہونے پر کیملا ہیرس یا گورنر کیلیفورنیا نیوسم کے صدارتی امیدوار بننے کا امکان۔ امریکی صدر جو بائیڈن کورونا میں مبتلا، انتخابی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ امریکی صدر نے لاس ویگاس میں کانفرنس سے خطاب کرنا تھا، ڈیلاویئر میں اپنی رہائش گاہ میں قرنطینہ کر لیا۔ جو بائیڈن اپنے تمام دفتری امور ٹیلی فون پر سر انجام دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن کو کورونا ویکسین لگا دی گئی۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا، میں بیمار ہو گیا ہوں۔ ایلن مسک اور ان کے امیر دوست الیکشن خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پارٹی میں شدید مخالفت پر صحت کی خرابی کا بہانہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی امیدوار کی دوڑ سے دستبردار ہونے کے لیے پہلے ہی ذہن بنا چکے تھے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں دستبرداری کے لیے ڈاکٹر کے کندھے پر بندوق رکھ دی۔ کہا، خرابی صحت کی صورت میں صدارتی دوڑ سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے صحت کی سنگین صورتحال بتائی تو الیکشن نہیں لڑوں گا۔ چاہتا تھا عبوری امیدوار بنوں اور عہدہ کسی اور کو سپرد کر دوں۔ تصور نہیں کیا تھا معاملہ اس قدر تیزی سے تفریق کا شکار ہوگا۔ انٹرویو شائع ہونے کے بعد ہی بائیڈن کورونا کا شکار ہو گئے۔ مخصوص نشستوں کے عدالتی فیصلے پر اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ الیکشن کمیشن اجلاس میں حکام سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے متعلق قانونی نکات کا جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس طلب۔ پارلیمانی قائدین اور ارکان قومی اسمبلی شرکت کریں گے۔ اجلاس صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی اپیلیں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس شہرام سرور اور جسٹس امجد رفیق پر مشتمل 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور نے 3 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت خارج کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں زیر حراست ہی رہیں گے۔ پاکستان کی اتحادی حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ اگر حکومت ختم ہوئی، پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی۔ معاشی درجہ بندی کرنے والے ادارے فچ کی پیش گوئیاں۔ پاکستان بارے اپنی رپورٹ میں کہا، فروری کے الیکشن میں آزاد امیدواروں کو بڑی کامیابی ملی۔ آزاد امیدوار کو جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی۔ پاکستان کے شہروں میں مظاہرے معاشی سرگرمیاں متاثر کر سکتے ہیں۔ رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ معیشت کے لیے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ معاشی رسک ہے۔ حکومت نے بجٹ میں مشکل ترین معاشی اہداف مقرر کیے ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی اصلاحات میں کامیابی مشکوک ہے۔ سبسڈی کم اور بلز کی وصولی میں اضافے کی یقینی بنانا ہوگا۔ سرکاری شعبوں کو فعال اور نجکاری کو تیز کرنا ہوگا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا جولائی کا معاشی آؤٹ لک جاری۔ اے ڈی بی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو آئی ایم ایف سے $7 ارب مل بھی گئے تو موجودہ صورتحال مطلوبہ بہتری کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ توانائی اور ٹیکس وصولی میں بہتری پر پیکج کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ فنڈنگ کی صورتحال میں بہتری کی امید پیکج کی منظوری سے مشروط ہے۔ پیکج کی رقوم دوست ممالک اور عالمی اداروں کی معاونت سے بھی مشروط ہے۔ ہم نے 2 حکومتیں چھوڑی، اقتدار کا شوق ہوتا تو ہم حکومتیں نہ چھوڑتے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اقتدار کا شوق ہے۔ وہ خود بری طرح الیکشن ہارے اور پھر فارم 47 پر اقتدار میں آئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وزیر دفاع پر وار۔
کہا ہم اقتدار والے نہیں جمہوری لوگ ہیں، پہلے بھی کہا تھا مخصوص نشستوں کے لیے لڑیں گے، ہم نے مقابلہ کر کے مخصوص نشستیں حاصل کی، مخصوص نشستوں پر وفاقی حکومت کچھ کرے گی تو آئین کے مطابق اپنا حق لیں گے۔ پی ٹی آئی نے ملٹری اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کو ریاست پر مسلط کیا، اقتدار کی ہوس میں پارلیمنٹ کو کمزور کیا، وفاق پنجاب اور خیبر پختونخوا پر فاشسٹ کرپٹ اور نااہل حکومتیں بٹھائیں، سینئر نون لیگی رہنما سعد رفیق تحریک انصاف پر برس پڑے، ٹویٹ کیا آئین قانون اور جمہوریت کے فتوے دینے سے پہلے پی ٹی آئی اپنے داغدار دامن میں جھانکے، پی ٹی آئی نے اداروں کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا، جھوٹے وعدے، قومی سلامتی سے کھلواڑ، مخالفین کی کردار کشی پی ٹی آئی کا ٹریڈ مارک ہے، آپ نے جمہوریت کو کمزور کیا، اس کا زہر آپ نے ہی کھانا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت فسائیت پر اتر آئی، ہمارے ارکان اسمبلی کو غیر قانونی طور پر اٹھایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا الزام، بولے ہمارے ایم این اے امیر سلطان کے بعد رکن اسمبلی معظم جتوئی کو بھی ناجائز طور پر اٹھا لیا گیا، جب پارلیمنٹیرین کے ساتھ یہ رویہ ہے تو عام شہری کے ساتھ کیا ہوگا، اتنا دیوار سے نہ لگائیں کہ کوئی اور آپشن نہ رہے۔ صنم جاوید کے خلاف مقدمات کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی، 9 مئی کے متعدد کیسز پر عدالت نے معاونت طلب کر رکھی ہے، عدالت نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر رکھا ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے، عدالت نے کوئٹہ کے مقدمے میں صنم جاوید کی آج تک کی عبوری ضمانت منظور کر رکھی ہے۔ پاکستان کا بنو چھاؤنی پر دہشت گرد حملے پر افغانستان کو سخت جواب، افغان سفارت خانے کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی وزارت خارجہ میں طلبی، بنو چھاؤنی پر ہونے والے دہشت گرد حملے پر شدید احتجاج کیا، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دہشت گرد حملہ افغانستان میں مقیم حافظ گل بہادر گروپ نے کیا، حافظ گل بہادر گروپ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان میں کئی دہشت گرد حملوں میں ملوث ہے، پاکستان نے عبوری افغان حکومت پر مکمل تحقیقات کے لیے زور دیا، بنو حملے کے ذمہ داروں کے خلاف فوری، مضبوط اور مؤثر کارروائی کرنے کا مطالبہ، دہشت گرد حملوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال روکنے کا مطالبہ بھی کیا، پاکستان دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ بنو چھاؤنی میں دہشت گرد حملے میں شہید 8 جوان فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک، ڈی آئی خان میں شہید 2 جوان بھی آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیے گئے، آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء کی نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، لواحقین اور علاقہ مکینوں نے شرکت کی، سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم، شہداء کی قربانیاں کسی صورت رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، چکوال، جہلم، گوجر خان، منڈی بہاولدین میں بارش، پی ڈی اے میں پنجاب کا 20 جولائی تک مونسون بارشوں کا الرٹ جاری، ترجمان کا کہنا ہے شدید بارشوں کے باعث پنجاب کے ندی نالے بھی بھر سکتے ہیں، محکمہ موسمیات نے بلوچستان میں مونسون کے دوران زیادہ بارشوں کی پیشگوئی کر دی، ادھر 4 سدہ میں آندھی اور بارش 2 جانیں لے گئی، دیواریں گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ آئی پی پی سے بجلی معاہدوں پر یک طرفہ کارروائی نہیں کر سکتے، وزیر توانائی اویس لغاری نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہتے ہیں حکومت نے آئی پی پی معاہدوں پر گارنٹی دے رکھی ہے، خسارے والی پاور کمپنیز اور اداروں کی نجکاری کی طرف جا رہے ہیں، حکومت سستے وسائل سے زیادہ بجلی بنانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جو آئی پی پیز ہمارے فائدے میں نہیں انہیں خیر بات کہہ دیں گے۔ ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے، کراچی میں مرکزی نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر ختم ہوا، لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کربلا گام شاہ پر اختتام پذیر، کوئٹہ، پشاور، فیصل آباد ڈویژن سمیت ملک بھر میں یوم عاشور کے جلوس نکالے گئے۔
اللہ کے فضل و کرم سے یوم عاشور پر ملکی حالات پرامن رہے۔ یوم عاشور پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا حکومت کے مؤثر اقدامات سے یوم عاشور پرامن رہا۔ پرامن ماحول میں مجالس ہوئیں اور جلوس نکالے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا صوبے کے 14 اضلاع میں 846 جلوس نکالے گئے۔ سیکیورٹی اداروں کی محنت سے کہیں سے ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔